بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 47واں باب۔ تب یوسف نے آ کر فرعون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و متاع ملک کنعان سے آ گیا ہے، اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی، سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ اور یعقوب فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا، اور فرعون کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقہ کو جو ملک مصر کا نہایت زرخیز خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرایا۔ اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا کال، اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے۔ اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں؟ یوسف نے کہا اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج کھلایا۔ جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا، اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ نہیں، بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین پھر اجڑ جائے۔ سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا۔ سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی، اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی۔ سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہیں، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئے، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہو۔ انہوں نے کہا تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے،
سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی۔ یعقوب کی وصیت۔ اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں، اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا، سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی، اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک تھا۔ تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدہ میں ہو گیا۔ آمین اور آمین۔ بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 48واں باب۔ یعقوب افرایم اور منسی کو برکت دیتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے، سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے، اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے کھاد مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راحل نے راستہ ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستہ میں دفن کیا۔ بیت الحم وہی ہے۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرایم کو اپنے دائیں ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دائیں ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو ان کے نزدیک لایا۔ اور اسرائیل نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بائیں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا۔ اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہے اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دائیں ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرایم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا کیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرایم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرایم کو منسی پر فضیلت دی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا
اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ آمین اور آمین۔